تو اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز ہے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے، آپ کو اللہ کا قرب ملے. کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا، جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے. اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت. سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. الی غسق اللیل، رات کے اندھیروں تک. یعنی اس میں 4 نمازیں آ گئیں. سورج جب ڈھلتا ہے نا، بالکل بلندی پر ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت، مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت، مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت، اور پھر الی غسق اللیل، سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت. وقرآن الفجری، اور فجر کے وقت میں، فجر کے تلاوت کے وقت. تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا. آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. سنت ہے فجر میں طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیا جائے. تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے. ان قرآن الفجری، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، فجر میں جو تلاوت ہے، کانا مشہودا، اس میں حاضر ہوتے ہیں. کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے. فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں. ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں. صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا، ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے. وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی، اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے. وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے. وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے، جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں. تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی، وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں. تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے. اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت میں. اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں، یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں، لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ، بِهِ کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے، نافلۃ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے. کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی. تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں. ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا. یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو. تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک. یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں. اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے. اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے. رہا مسئلہ
مشرکین کی دھمکیوں کا یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں۔ اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے۔ تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا۔ ظاہر ہے بہت سخت دباؤ اور جبر ہے آپ کے اوپر، تو ایسے موقع پہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو ثابت قدمی ملے اور اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے، آپ کو اللہ کا قرب ملے، کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا، جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے، اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت۔ سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیروں تک، یعنی اس میں 4 نمازیں آ گئیں۔ سورج جب ڈھلتا ہے نا بالکل بلندی پر ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت، مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت، مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت، اور پھر الی غسق اللیل، سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت میں، فجر کی تلاوت کے وقت میں۔ تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا۔ آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سنت ہے فجر میں طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیا جائے۔ تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے۔ ان قرآن الفجر، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، فجر میں جو تلاوت ہے، کانا مشہودا، اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے۔ فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں، ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا، ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے۔ وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی، اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے، وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے۔ وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے، جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی، وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں۔ تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے۔ اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت میں، اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا، آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں، یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں، لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے، نافلۃ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی، تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے۔
آگے اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے، اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے۔ رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں۔ اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے۔ تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا، شو مارنے کے لیے نا، اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جو ناشکرے لوگ ہیں نا، یہ اصل میں ناشکرے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب انسان کو ہم کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اترانے لگتا ہے، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، جب اس سے وہ رحمت چھین لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، ناشکری کی اور مایوسی کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کو یہ طرز بالکل پسند نہیں ہے، نعمتوں میں اترانا اور غموں میں ناشکری کرنا۔ غموں میں ناشکریاں کیسے ہوتی ہیں؟ ایک صاحب تھے نمازی، ان کے بچے کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بچے کا، بڑی اللہ رسول کی باتیں کرتے تھے۔ ایک دن میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا آپ کے بچے کا، بہت پرانا واقعہ، 25-30 سال، کہتے ہیں یار میرے بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پتہ نہیں میں ہی ملا تھا، میرا ہی بچہ مارنا تھا، اس قسم کی باتیں۔ میں نے کہا آپ تو نماز پڑھتے ہو، آپ ایسی ناشکری کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں خود سوچو یار، اتنے سال میں نے اس کو پالا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو بہر خیر ہے، کچھ نہیں کہا، ایسے آدمی کو کیا نصیحت کرے انسان۔ تو آج کل یہ ناشکری کی باتیں زبانوں پہ عام ہیں۔ بھائی نعمت ملی ہے، اللہ نے دی ہے، بھائی بھیک میں ملی ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، چھن گئی، چھینی کس نے ہے؟ اللہ نے، تو وہ ہمارا دشمن تو ہے نہیں۔ جب دشمن نہیں ہے تو بھائی اسی میں ہماری کیا ہوگی؟ خیر ہوگی، صبر کریں گے۔ ابھی میں بیماری چل رہی ہے نا، بہت لمبی ہو گئی ہے، کل میں بہت ٹینشن میں آ گیا نا، بخار بھی تھا اور درد بھی جسم میں، میں نے کہا یار ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، اپنے آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں یار کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا یہ بیماری میری، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، اینٹی بایوٹک کا کورس بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے۔ پھر میں نے بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو پتہ کیا تسلی تھی، میں نے کہا زیادہ زیادہ کیا ہوگا، مر جائیں گے۔ اپنے آپ کو میں نے سمجھا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، تمیز سے بیٹھے رہو، جب اللہ کو ٹھیک کرنا ہوگا تو ایسے ہی چل رہے ہیں۔ اب کافی ٹھیک ہو گیا، اللہ کا شکر، یہ سوچ کے ٹھیک ہو گیا۔ تو یہی سوچا میں نے کہا کیا ہوگا، آواز بیٹھ جائے گی تو اور بند ہو جائے گا گلا، تو کب تک بند ہوگا، تو پھر بند ہوتے ہوتے یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا، بالآخر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں گے، نلکیاں لگ جائیں گے، بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اینڈ تو یہی ہے نا، اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے، کوئی فرشتہ آ کے بولے اچھا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ آپشن بھی ہے، اللہ صحت دے دے، لیکن زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا، تو بھائی چھوڑ دو اللہ پہ۔ انسان پتہ کیا سوچتا، ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہائے میرے فلانے کا کیا ہوگا۔ بھائی اللہ سے لڑ نہیں سکتے، ہم جو کر سکتے ہیں زندگی میں ان کے لیے کرو، جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس میں غم مت کرو۔ ہاں اپنی زندگی میں ان کے لیے آپ کچھ نہ کرو کہ مر گئے تو بیچارے روڈ پہ گھومتے پھر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کے بس میں ہے وہ کر کے جاؤ، ہر وقت تیار رہو، کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی بندہ۔ اور کراچی میں تو بھائی بغیر بیمار ہوئے مرنے کا ریشو زیادہ ہے، اتنے ڈاکو ابھی دیکھنا عید کی راتوں میں تو یہ دھوم مچی ہوگی، ڈاکو ابھی رائفلیں اپنی صاف کر رہے ہیں،
رمضان کے آخری عشرے میں عید تو ڈاکوؤں کی ہوتی ہے، جنازے اٹھتے ہیں آخری عشروں میں. ابھی ہمارے جامعہ رشید کے ایک استاذ کو ڈاکو نے گولی ماری ہے، جوان ینگ استاذ. اور ابھی دیکھنا حکومت 27ویں رات میں نا دعاؤں کے بجائے بد دعائیں زیادہ کرو. ختم قرآن کا موقع آئے گا نا، ان حکمرانوں کے خلاف جنہوں نے ہمیں اس عذاب میں ڈالا ہوا ہے، بدبختوں کے خلاف. جس کے گھر میں جوان موتیں ہوتی ہیں اس سے پوچھو اس کے بچوں پہ کیا گزرتی ہے، اس کی بیوی پہ کیا گزرتی ہے. اتنی موتیں ہوتی ہیں کراچی میں رمضان میں اور رمضان کے آخری عشرے میں، کیونکہ لوگوں کے جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، شاپنگیں کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکوؤں کا راج ہوتا ہے. حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. چند سال پہلے رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے تھے ڈاکو کو شوٹ کرنے کی. کراچی میں فوراً کیا ہو گیا تھا؟ امن. گورنمنٹ اگر آج بھی رینجرز کو مکمل اختیارات دے دے کہ ڈاکو نظر آئے جان سے مار دو، 3 دنوں میں کراچی میں امن ہو جائے گا. لیکن گورنمنٹ کبھی بھی یہ کام کیوں نہیں کرتی؟ شاید ان کے اپنے بندے بھی اس کام میں ملوث ہوں. یہی ہوگا. کہتے ہیں ہم کیوں رینجرز کو، میں رینجر والے جب بھی بات کرتا ہوں کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ہمیں اختیارات ہی نہیں دیتی ہے. تو اب خیر یہ کیا قصے ہم تراویح میں لے کے بیٹھ گئے. تو بس جلدی سے بات کو سمیٹ کر ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی غم پہنچتا ہے انہ لیئوس کفور، یہ مایوس بھی ہوتا ہے اور ناشکر بھی. سورہ ہود اگر آپ کو قرآن آتا ہو نا عربی میں، خدا کی قسم سننے سے کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. اتنی اس کی آیتوں میں ایسا تناسب ہے. کسی اچھے قاری کی آواز میں سورہ ہود ترجمہ سامنے رکھ کے سنا کریں، بہت مزہ آئے گا. بس 2-3 آیتیں میں پڑھ لیتا ہوں. اور اللہ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ، اللہ کہتے ہیں پھر اگر ہم غم اس سے دور کر دیں. پہلے تو بڑا روتا ہے اللہ اس عذاب میں ڈال دیا، مجھے نکال لے مجھے نکال لے. اللہ کہتے ہیں پھر ہم جب دوبارہ اس کو خوشی دے دیتے ہیں لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. پھر شیخیاں بھگارنے لگتے. پھر کیا کرتا ہے؟ اترانے لگتا ہے. اور اپنے رب کو جو غم میں تھوڑا بہت رب یاد بھی آ رہا تھا نا، اس رب کو، یہ انسان کی کیا ہے حالت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ہاں جن کی طبیعت میں صبر ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. ان کی یہ کنڈیشن نہیں، نہ یہ خوشی میں آپے سے باہر ہوتے ہیں اور نہ یہ غموں میں کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. کسی کے گھر میں دینداری کا اندازہ لگانا، ان کے گھر میں میت سے لگا لیا کرو اور شادی سے لگایا کرو. شادی میں خوشی ہوتی ہے اور میت میں کیا ہوتا ہے؟ غم. کسی قوم کو دیکھنا ہونا یہ کتنا پجامے میں ہیں یا پجامے سے باہر ہیں. تو جو شادیوں میں دنادن اچھل رہے ہیں نا، ٹھیوں ٹھیوں کلابازیاں کھا رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں، یہ سوچ کے کیا ہیں؟ یہ ایسا بتا رہے ہیں جیسے دنیا میں ہمارے یہاں ہی شادی ہوئی ہے، باقی تو پتہ نہیں بلوٹوتھ سے پیدا ہوئے ہیں بچے یا کیا ہوا ہے. میں ایک جگہ گیا کہ نکاح پڑھانے، میں نے ان کو پہلے کہا غیر شرعی شادی میں نہیں جاؤں گا. میں گیا ہوں تو 1 گھنٹہ لگا بارات کو پہنچنے میں. وہ ٹھیوں ٹھیوں کیا ہو رہا ہے، اتنی بڑی ٹینشن یار. میں نے کہا تم لوگوں نے کیا کہا، اگر ہم نے اس طرح سے کی ہوتی تو ہم تو ایک ہی پہ آ کے پھنس چکے ہوتے. اب تو کیا ہو رہا ہے، دولہا گانے سنا رہا ہے دلہن کو شادی میں، دلہنیں اس کے ساتھ آ کے بیٹھ رہی ہیں اور سارے مکس گیدرنگ ہے، لڑکے لڑکیاں مکس ہو رہے ہیں. چھوڑ دو یار چھچورے پن کو، کیا کرو، بس کرو بس کرو. تو شادی میں اللہ کی حدود سے کراس کر جانا یہ اس کی علامت ہے کہ دینداری بولو نہیں. آپ کو جب پہلی دفعہ کوئی خوشی ملی ہے، اس سے پہلے آپ نے کوئی خوشی کبھی دیکھی نہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اور غم میں بھی ایسا ہی ہے. میت ہوتی ہے تو وہ جو رو رہے ہیں ہاں ہو، ایسے پروگرام چل رہے ہیں باقاعدہ رونے. کل کسی نے بڑی اچھی ایک ویڈیو بیٹی نہیں شیئر بتاؤں گا آپ کو، پھر وہ غلط ہو جائے گا. اچھا خیر، وہ لوگ سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے. خیر، تو ہم نے علماء کے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے، ان کی خوشیاں بھی دیکھی ہیں اور ان کی غم بھی دیکھی. بہت اصرار کیا، وہ نمازی بھائی تھے، بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو یہ پی لو. وہ کہہ رہے نہیں 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 مجھے شوگر ہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا، انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے، یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو، خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا، ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں، ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا، داڑھی بھی تھی نمازی بھی، انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا، دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت. اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں چاہے، وہ ڈوبنا تھا انہوں نے، ہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا، صحیح ہے نا. پل ہوتا
پھر صحابہ دریا میں چلاتے، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا. یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے، میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے. یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ، فرمایا سب سے بہترین لشکر، کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو، ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، لیکن کتنا کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی، جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا، وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دی، لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے، وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا، آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا، ڈوب جانا تھا انہوں نے، اور کیا. تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو، پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا، بھائی کیا کریں یار، یہ تو ناممکن ہے. پیچھے پورا یورپ تھا نا، وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی، تو ناممکن تھا. اسباب کی دنیا میں بھی 600 سال ہو گئے، علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا. اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا، اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے، انہوں نے مشورہ دیا. استخارہ نہیں نکالا، خوب سمجھ لو، استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس چلو. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے. ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں، وہ لڑ نہیں سکتے، بوڑھے ہیں، کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے، ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں، کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی، نہ نہ نہ، ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا، لیکن بھائی ہم، وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں، تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے، ان کی برکت ہوگی، اللہ ہمیں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار، میں نے وہ ولاگ پہ آپ دیکھ لیں، اس پہ اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی، اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر، امپاسبل، ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس، اللہ اللہ بھی ہو، ذکر بھی ہو، اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا، دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے، جس کو دیکھ کے آدمی، وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن، یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی، مجھے یاد نہیں ہے. اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا، اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا وہ دیوار کو، جو ایسے جب 1200 1000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے، اور اتنے لوگ. ہم نے تو ترکی میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا، وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ کا ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر پلانیٹوریم، دیکھا ہوگا آپ نے، تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں. بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں، بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار، کیا خون خرابہ، اور ادھر سے گولے، پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ، بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں، آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے. ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار، پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں، آج بیٹھے ہیں وزیر اعظم بن نہیں رہا، صحیح ہے نا. بہت محنتیں کی ہیں مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا، ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے، وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا، یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے، ابھی میرے موبائل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے. وہ گورا لیکچر دے رہا ہے، گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا، لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے، اس سینس میں کہہ رہا ہوں، یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے، یو کے کا نہیں ہے وہ، ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم، ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا. ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا؟ مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ، بغداد میں جو ہماری خلافت تھی. تو وہ کہہ رہے کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہے نا انگلش میں، سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے. بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا، لیکن ایسا ختم ہوا، ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں، ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی.
ایسا نہیں ہے ماضی ہمارا، اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے، 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے یہ. چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں، حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں، دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں. کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے؟ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا، لڑائی کرے گا، زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی، دم کیا، دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا، آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ. حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی، خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے، ہو گیا ٹھیک ہے. نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے، بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے. جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو 30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں، اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا، میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی، اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی، جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت، آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو. تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا، نہ نفقہ دے رہا ہے، وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، ٹارچر ذہنی کر کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا اس. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا، تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس. اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے، داؤد علیہ السلام قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے، پوری دنیا نہ بھی ہو دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے، تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت؟ کیسے کی حکومت؟ پھونکے لگا لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے. دن میں روزہ رکھتے تھے، راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے، ورنہ ایک سیکولر فوج میں مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا. لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا؟ زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد، ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑیں کہ کیسے. اس اندازے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے، جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں اس کو لیٹنا بھی ہوگا، اس کو بیٹھنا بھی ہوگا، اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے، تو وہ موویبل ہوں، وہ مڑ سکیں آسانی سے. تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانے رسی سے جوڑ لینا. یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے، یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے؟ کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نہ آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی، سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلایا ہوا ہے جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے. منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس کی. خیر، تو قدر فی السرد مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے. صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ، تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کر لے گا. نہ اتنی بھائی جب کھڑے ہو سیدھے تو پھر سیدھے ہونے چاہیے. ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو، سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے؟ مینجمنٹ آج دیندار لوگوں میں ختم. سارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں، اللاجیکل باتیں کروا لو. کورونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا.
कोविड पे हमने कहा ना, डॉक्टर कह रहे फासला रखो तो रख लो फासला। हर आदमी भाई तवक्कुल के चक्कर में कोरोना वाला आदमी मुंह पे जाके छींक रहा है लोगों के। ये कौन सा इस्लाम है भाई? खैर, तो वो उसकी बात बड़ी प्यारी थी ना। मैं दाऊद अलैहिस्सलाम का बता रहा था ना, कैसे जिरहें बनाई उन्होंने और कितनी पावरफुल हुकूमत, फिर फौज तैयार की है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को आप देख लो, उनका तख्त था, हीरे जवाहरात थे और कैसा ताज था उनका, ये भी भरम के लिए। इसमें हमें ये भी मिलता है कि अगर भरम डालने के लिए आपको अच्छी ड्रेसिंग करनी पड़े और खानदानी लाइफ स्टाइल हो ताकि सामने वाले पे भरम अच्छे पड़े, तो ये भी शरीयत का हुक्म है। जैसे हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा शाहाना लिबास था, तो किसी ने हजरत उमर को शिकायत लगाई कि ये गवर्नर बने और इतना बेहतरीन खूबसूरत लिबास पहन के चलते हैं फिरते हैं, ये तो दुनिया से मोहब्बत की अलामत है। हजरत उमर तो फटे पुराने कपड़े पहनते थे, पेवज़दा कपड़े पहनते थे। तो हजरत उमर ने खत लिखा, भाई ये क्या शिकायत है? हजरत मुआविया ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं जिन लोगों पे हुकूमत कर रहा हूँ, या अमीरुल मोमिनीन, मैं जिन लोगों पे हुकूमत कर रहा हूँ ना, इनकी नज़र में, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, इनकी नज़र में लिबास की बड़ी वैल्यू है। ये मुझे वैल्यू नहीं देंगे अगर मैं गरीबों वाला लिबास पहन के घूमूं। तो ये सियासत थी उनकी और ये हकीकत है कि आपका सबसे पहला इंप्रेशन किसका पड़ता है? आप लिबास का पड़ता है। आपके लाइफ उठने बैठने का स्टाइल क्या है आपका, वही आपके कपड़े में 10 किस्म के पेवंद लगे हुए हों, अगला कहेगा अबे भाई ये तो शायद इनके पास पैसे ही नहीं है तो हमसे क्या लड़ेंगे ये, ठीक है ना। तो लड़ाई के लिए ज़ाहिर हज़रत मुआविया के पास जब दुश्मन के वफूद आया करते थे तो उनकी ड्रेसिंग देख के उनको अंदाजा हो जाता था भाई ये छोटे लोग नहीं है। सवाल पैदा होता, फिर हज़रत उमर ने ऐसा क्यों किया? भाई वो उनको वैसे ही इतना अल्लाह ने रोब दिया था कि वो उन कपड़ों में ही बहुत रोब था उनका। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पेवंज़दा कपड़े थे, तो हदीस में तो आता है नबी के चेहरे पे अल्लाह ने इतना रोब डाल दिया था कि 1 महीने की मुसाफत से दुश्मन कांपने लगता था। कि नॉर्मली हुक्म जो शरीयत ने दिया है भाई, आपकी ड्रेसिंग, आपका लिबास सारा क्या होना चाहिए? सूटेबल होना चाहिए। कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सोसाइटी आपको कोई गिरा हुआ आदमी समझना शुरू कर दे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नहीं आती, लेकिन जब रिश्ता लेने जाते हो तो फिर आती है। फिर नहा धो के डिटॉल से ना 3 पीस सूट पहन के जाएंगे, फिर मजाल है कोई पेवंज़दा कपड़े पहन के चला जाए। तो सादगी है तो फिर जाना चड्डी बनियान धोती बनियान में जा भाई तू वहां पे। क्योंकि हर वक्त ना लोग उलमा को ये देखो सादा होने चाहिए, इनकी पगड़ी देखो, इनके कपड़े देखो, और हमारे तो कोई है भी नहीं। तो खैर, तो वो मैं जल्दी से वो बता दूं ना, वो जो शरबत का गिलास रखा ना, तो वो डॉक्टर साहब मुझे वाकया सुना रहे थे, आज ही की बात है। शुगर के बड़े स्पेशलिस्ट आए हुए थे, गपशप थी उनके से। तो वो कहने लगे कि उसने कहा कि देखें, जो सहाबा ने दरिया में घोड़े दौड़ाए थे ना, पुल नहीं था वहां पे। अगर पुल होता तो दरिया में घोड़े नहीं दौड़ा, और अगर पुल बनाने का टाइम होता फिर भी नहीं दौड़ा। फिर ये मैं अपनी तरफ से एक इजाफा कर रहा हूं, पुल बनाने का टाइम होता, असबाब वसाइल होते, फिर भी नहीं जाते, और वापस जाके दोबारा आने का टाइम होता फिर भी दरिया में घोड़े नहीं डालते। वो एक मजबूरी थी कि उसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने भी यही किया है। उसने क्या किया कि बुजुर्ग भी रखे हुए, अल्लाह से दुआएं मांगे और फिर असबाब और वसाइल इख्तियार किए। भाई यहाँ पानी है तो पानी को क्रॉस करना हमारे लिए, सॉरी पीछे समंदर है, बीच में खुश्की है, पानी नहीं था, खुश्की से हट के आगे पानी है, तो अब आगे